ایک جنازہ محسوس ہوتا ہے. تو الیکشن کے وقت ہی ہمارے جیسے لوگوں کو تو اسی وقت پتا تھا کہ تھوڑی دیر بعد اس حکومت نے ڈیڈ ویٹ بن جانا ہے، اور وہ بن بھی گئے. اور پھر یہ ہے کہ جس طریقے سے آئی ہوئی حکومت ہے وہ ایک ہی صورت میں وہ قابل برداشت ہو سکتی ہے اگر وہ پرفارم کر رہی ہو. چلو بندہ کہتا ہے یار جیسے کیسے بھی آیا لیکن چلو ڈلیور تو کر رہے ہیں، لوگ بھی کہہ لیتے آپ ڈلیور بھی نہ کر رہے ہوں، آئے بھی غیر اخلاقی اور غیر قانونی طریقے پہ ہوں، تو پھر کندھا تو بڑی جلدی جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. تو کندھے میرا خیال جواب دے گے. کس دنیا کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب کون سی حکومت اور کون سا مہذب جمہوریت؟ مطلب یہ ایک ڈاکہ مار کے حکومت پہ قابض ہونے والے کسی مطلب قبضہ گروپ سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کوئی اخلاقی جواز کے اوپر جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں یا لے لیں. بھائی وہ آئے کس طرح آئے ہیں؟ فارم 47 پہ آئے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہارنے کے باوجود آئے ہیں. اتنی اوڈیسٹی موجود ہے کہ مطلب ووٹ بھی نہیں پڑے پھر بھی آپ حکومت میں آ گئے، اور آپ آنے کے بعد پھر اس کے اوپر آپ اتراتے بھی ہیں اور اس کے بارے میں آپ اسٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں. تو یہ غیرت کی دنیا کی، اصول کی دنیا کی باتیں آپ کر رہے ہیں. یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے کبھی کسی قبضہ گروپ کو دیکھا ہے؟ وہ 2 مرلے کی زمین کے اوپر وہ 2 5 بندے مارتے تھے. تو یہ تو انہوں نے تو پورا ایک ملک قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے وسائل کی وجہ سے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے. ان کا سارا جو مطلب وہ ہے وہ ان کی وسائل کی سر پہ ان کی رونقیں ہیں. تو یہ باتیں مطلب ان کے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتی کیسی، ورنہ تو جس طریقے سے یہ آئے سے، ٹھیک ہے، انہیں آنے سے انکار کر دینا چاہیے. مجھے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ کوئی ان کی نئی تاریخ نہیں ہے. نظام کے بارے میں آپ نے کہا بیٹھ گئے، کون سا نظام؟ 73 میں آئین بنا جی، بھٹو صاحب نے بنایا جی. 73 کے جس دن بنا اگلے دن انہوں نے ایمرجنسی لگا دی، آئین ختم ہو گیا. پھر اس میں 6 امینڈمنٹ، وہ امینڈمنٹس اگر اٹھا کے آج دیکھیں 7 امینڈمنٹ جی ویسی ہی تھیں جیسی ابھی 26 میں 27 میں ہوئی ہے. پچھلے جو کی ٹرانسفر ہوئی ہے وہ اس لیے یہ جو سارا نظام ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ 73 سے لے کے آج 54 سال ہو گئے. 54 سال کا جو کانسٹنٹ پولیٹیکل یا پاور فیچر ہے وہ یہ 2 فیملیز ہیں، نواز فیملی اور بھٹو فیملی. مقتل بنا دیا آپ نے سب سے بڑی سیاسی جو جماعت ہے. بات یہ ہے کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے وہ 2 جگہ پہ ہے، ایک عوام میں ہے اور ایک جیل میں. آپ نے کہا تھا، آپ کا جملہ مجھے یاد ہے کہ آدھی پی ٹی آئی عوام میں ہے اور آدھی جیل میں ہے. نہیں بلکہ آج پوری عوام میں اور پوری جیل میں ہے. اچھا جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ کبھی پی ٹی آئی میں رہے ہوئے ہیں، اگر رہے بھی ہوئے ہیں تو مطلب وہ بیچارے وہ تو حکومت کی بی ٹیم بنے ہوئے ہیں. صحیح. اب میں آپ کو اگلی بات کرتا ہوں. آپ یہ صوبے بنانے کا عمل شروع کریں، جیل سے لے کے عوام تک پی ٹی آئی کا ہر ورکر اس کے ساتھ ہوگا. یہ آپ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. میں دعویٰ نہیں کر رہا، میں یہ سمجھے آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، آپ کو خبر دے رہا ہوں. آپ اس چیز کو میں پورے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں. اچھا، یہ تمام تر جو عوام کے ساتھ ہوئی بھی زیادتیاں ہیں یا ان کے اوپر جو سیاسی ڈسٹارشن ہوئی ہیں ان سب کو ختم کرنے کا ایک سبب بنے. نہیں وہ تو پہلے ان کا پہلا مطالبہ یہ ہوگا ہمارے لیڈر کو باہر نکالیں، ہم پر مقدمات، وہ تو دوسری طرف آ جائیں گے نا. میرا پہلا مطالبہ ان کے لیڈر کا مطالبہ یہ نہیں ہے مجھے رہا کرو، ان کا مطالبہ ان کو ختم کرو. اچھا، آپ نے دیکھیں پی ٹی آئی کا جو اس وقت کا نیریٹو ہے وہ حکومت بنا کے دیتی ہے. حکومت پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑاتی ہے. حکومت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ ٹکراؤ کے لیے استعمال کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. یہ ٹکراؤ میں تو 2.5 سال سے یہی کہہ رہا ہوں، بھائی لڑنا کس چیز کا ہے؟ کون لڑ سکتا ہے اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، اپنی فوجوں سے؟ کون عقل مند؟ سیاسی جدوجہد ہوتی ہے. بجٹ پہ بولنا نہیں، تیل کے مہنگے ہونے پہ بولنا نہیں، عوام کے اوپر ہونے والی بے انصافیوں پہ بولنا نہیں ہے. بولے عمران خان کو رہا کرو، اور ہم جی جو دھرنا لے کے جا رہے ہیں ہم رہا کرا کے آئیں گے. کب دھرنے سے کوئی رہا ہوا ہے؟ بالکل صحیح. تو یہ تو مطلب ان کو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا حکومت نے. ان کے اپنے ہی لوگ ہیں سارے، یا ان کو بنا لیا ہوا انہوں نے، یا انہیں استعمال کر لیتے ہیں. تو اس لیے یہ ایشو عمران خان کی رہائی اگر عمران خان نے لینی ہوتی 1 مہینے میں اس پر رہا کرا دیتا. وہ نہیں لینا چاہتا رہائی، وہ ان کو فارغ کرنا چاہتا ہے جو اقتدار میں بیٹھے ہیں. فوج سے اس کی کیا جنگ ہے؟ وہ تو ان سے زیادہ ون پیج کرتا پھرتا تھا. السلام علیکم ناظرین، آپ کے علم میں ہوگا ملک کے وزیر داخلہ جو انتہائی طاقتور شخصیت کے قریبی بھی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس نے ملک کی سیاسی جو صورتحال ہے اس پر ایک زلزلہ طاری کر دیا ہے. ہم نے آج تکلیف دی ہے سابق سینیٹر، سابق وزیر اطلاعات و نشریات محمد علی درانی صاحب کو کہ ہمیں سمجھائیں کہ محسن نقوی صاحب کو کیا ضرورت پیش آئی 3.5 برس کے بعد انہوں نے ایک پٹاخہ چھوڑ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسن صاحب کا جو بیان ہے وہ اگر ان کی پوزیشن کے حساب سے دیکھیں تو وہ ایک وسل بلوور
जी ایک ٹرمینالوجی जी ہے जी کہ جو اندر بیٹھا ہوا آدمی اندر کی حالات کو صحیح محسوس نہ کرتا ہو تو اس پہ وہ اگر آواز اٹھائے تو یہ ٹریڈیشن بھی ہے، اور یہ ایک کوئی اتنی معیوب بات بھی نہیں ہے. مطلب انسان اندر ہوتا ہے کسی سسٹم کے اندر، پھر بھی ٹھیک اس کی کسی کمزوری کو دیکھ کے اس کے اوپر اگر اندر آواز اٹھائی جاتی ہے، اگر اندر نہ سنے جاتی ہے آواز بھی اٹھا لیتے ہیں. جیسے وسل بلور جو ایک جی پوزیشن ہوتی ہے اس پہ انہوں نے ایکٹ کیا ہے غالباً. اور یہ جب وزن جو آپ ڈیڈ ویٹ اٹھاتے ہیں تو وہ ایک حد تک تو آپ اٹھا کے پھرتے رہتے ہیں، بعد میں وہ آپ کو تکلیف دینا شروع کر دیتا کر دیتا ہے، وہ ایک جنازہ محسوس ہوتا ہے. ہے. تو الیکشن کے وقت ہی ماما ہمارے جیسے لوگوں کو تو اسی وقت پتا تھا کہ تھوڑی دیر بعد اس حکومت نے ڈیڈ ویٹ بن جانا ہے، اور وہ بن بھی گئے. اور پھر یہ ہے کہ جس طریقے سے آئی ہوئی حکومت ہے وہ ایک ہی صورت میں وہ قابل برداشت ہو سکتی ہے اگر وہ پرفارم کر رہی ہو. چلو بندہ کہتا ہے یار جیسے کیسے بھی آیا لیکن چلو ڈلیور تو کر رہے، لوگ بھی کہہ لیتے آپ ڈلیور بھی نہ کر رہے ہو، آئے بھی غیر اخلاقی اور غیر قانونی طریقے پہ ہو، تو پھر کندھا تو بڑی جلدی جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. تو کندھے میرا خیال جواب دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، انہوں نے دو باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ نظام گر چکا ہے. اچھا، نظام گر چکا ہے، محسن نقوی صاحب اس نظام کے اہم ترین ستون ہیں، ٹھیک ہے. کیا انہیں اس نظام سے باہر آ کر استعفیٰ دے کر یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا؟ یا پھر انہوں نے اگر یہ استعفیٰ دے بھی دیا، یہ بیان دے بھی دیا، تو ان سے وزیر اعظم کو استعفیٰ نہیں لینا چاہیے تھا؟ یہ وزیر اعظم خود استعفیٰ نہ دے دیتے؟ اصل میں اگر مہذب جمہوری ممالک میں تو یہ حکومتیں اڑ جاتی ہیں اس سے. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کس دنیا کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب کون سی حکومت اور کون سا مہذب جمہوریت؟ مطلب یہ ایک ڈاکہ مار کے حکومت پہ قابض ہونے والے کسی مطلب قبضہ گروپ سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کوئی اخلاقی جواز کے اوپر جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں یا لے لیں. بھائی وہ آئے کس طرح آئے ہیں؟ فارم 47 پہ آئے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہارنے کے باوجود آئے ہیں. اتنی اوڈیسٹی موجود ہے کہ مطلب ووٹ بھی نہیں پڑے پھر بھی آپ حکومت میں آ گئے، اور آپ آنے کے بعد پھر اس کے اوپر آپ اچراتے بھی ہیں اور اس کے بارے میں آپ اسٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں. تو یہ غیرت کی دنیا کی، اصول کی دنیا کی باتیں آپ کر رہے ہیں. یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے کبھی کسی قبضہ گروپ کو دیکھا ہے؟ وہ 2 مرلے کی زمین کے اوپر وہ 2 5 بندے مار دیتے ہیں. تو یہ تو انہوں نے تو پورا ایک ملک قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے وسائل کی وجہ سے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے. ان کا سارا جو مطلب وہ ہے وہ ملکی وسائل کی سر پہ ان کی رونقیں ہیں. تو یہ باتیں مطلب ان کے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتی کیسی. ورنہ تو جس طریقے سے یہ آئے سے، ٹھیک ہے، انہیں آنے سے انکار کر دینا چاہیے. مجھے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ کوئی ان کی نئی تاریخ نہیں ہے. نظام کے بارے میں آپ نے کہا بیٹھ گئے، کون سا نظام؟ 73 میں آئین بنا، جی بھٹو صاحب نے بنایا. جی 73 کے جس دن بنا اگلے دن انہوں نے ایمرجنسی لگا دی، آئین ختم ہو گیا. پھر اس میں 6 امینڈمنٹ، وہ امینڈمنٹس اگر اٹھا کے آج دیکھیں 7 امینڈمنٹ جی ویسی ہی تھیں جیسی ابھی ہے 26 میں 27 میں ہوئی ہے. انٹرجوں کی ٹرانسفر کی وہ اس لیے یہ جو سارا نظام ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ 73 سے لے کے آج 54 سال ہو گئے. 54 سال کا جو کانسٹنٹ پولیٹیکل یا پاور فیچر ہے وہ یہ 2 فیملیز ہیں، نواز فیملی اور بھٹو فیملی. انہوں نے 2008 تک تو آپس میں انہوں نے کنفنٹریشن والا موڈ رکھ کے انہوں نے چلایا. اس کے بعد پھر بی بی چلی گئی تو انہوں نے پھر آپس میں الائنس بنا. بی بی کے دور میں ہی وہ میثاق جمہوریت، بی بی نے میثاق جمہوریت کو چند دنوں بعد ڈچ کر دیا تھا. بی بی کو تاریخ کا بہت شعور تھا. اچھا، انہیں پتا تھا کہ اگر ہم واقعی اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر اسٹیبلشمنٹس کو ہم دھوکہ دینے کی کیپیسٹی کم ہو جائے گی ہماری. اچھا، اس لیے وہ آ کے مشرف سے ملی تھی، میں ادھر ہی آپ سے. تو وہ پھر بھٹو نوامیہ صاحب بھی جا کے عدالتوں میں کھڑے ہو گئے تھے. تو وہ تو ان کا کوئی اصولی معاملہ نہیں تھا، فوراً ہی ان کا وہ بات چیت شروع ہو گئی تھی. لیکن 2009 اور 8 میں جو انہوں نے این آر او کیا، این آر او کا اب میں تو خود اس کا وٹنس ہوں. جب وہ ہو رہا تھا تو این آر او کے بارے میں یہ آ رہا تھا کہ اس کا نام کیا رکھے. اچھا، اب اس کا اصل میں تو بنتا تھا کہ مکمکا آرڈیننس، جی ٹھیک ہے جی، یا اس کا بنتا تھا کہ معافی آرڈیننس، صحیح چوروں کی معافی آرڈیننس. جی. تو اس وقت ہمارے ایک بڑے سینئر وہ ہے پولیٹیشین ہے، انہوں نے کہا اسے بڑا ہی برا لگے گا. تو انہوں نے کہا اس کو این آر نیشنل ریکنسیلیشن، یہ نیشنل منہ کالا آرڈیننس تھا صحیح، جس میں سینکڑوں کیسز کے اندر جینوئنلی انوالوڈ لوگوں کو جو ہے وہ دے دیا تھا. وہ کیسے کروایا؟ ان دونوں نے امریکن انفلوئنس سے کروایا. اور وہ دباؤ ڈالا. مجھے پتا ہے کہاں وہ ایگریمنٹ ہوا، کیا ہوا، کیسے لکھا گیا. تو وہ ساری چیزیں جو تھی وہ مشرف صاحب کو انڈر پریشر لا کے کروا لیا. تو اس کے بعد سے یہ آپس میں اکٹھے
اور پھر انہوں نے ایریاز بھی ڈیمارک کر لیے ہیں آپس میں، یار میں ادھر تم ادھر. یہ ان کا پرانا طریقہ ہے. بھٹو صاحب نے یہ آفر مجیبر الرحمان کو دے دی تھی، تو میاں صاحب نے یہ آفر زرداری صاحب کو دے دی اور انہوں نے قبول کر لی، میں ادھر تم ادھر. بالکل صحیح ہے. اب یہ ہے کہ یہ تو ایک بندر بانٹ کا 54 سال سے چلتا ہوا نظام ہے، جس کے اندر کبھی کبھی کوئی مارشاء اللہ والا آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ جڑ جاتے ہیں. اور اب تو 2008 کے بعد تو بلا شرکت غیر 9 کے بعد یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ اقتدار میں چل رہی ہیں باری 3 ایئرس آف عمران خان. ٹھیک ہے جی، باقی نہیں چل رہے ہیں. اس لیے ان کو جو نظام قرضے جس نے لیے ہیں، پاکستان کی ہسٹری میں جتنا قرضہ لیا گیا اس میں سے 78% انہوں نے لیا، دونوں فیملیز. اس 5 سالوں کے اندر انہوں نے تو قرضوں کی رفتار کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. صحیح. اور اس کے بعد یہ ہے کہ نظام بیڈ گورننس کو انہوں نے ایک پاکستان کی پہچان بنا دی، دہشت گردی کو انہوں نے پاکستان کی علامت بنا دی، اور دہشت گردی روکنا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، فوج کا کام نہیں ہوتا. آئی بی کو روکنا پڑتا ہے، اسپیشل برانچ کو روکنا ہوتا ہے، پولیس کو کرنا ہوتا ہے، حکومت. تو یہ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے. انہوں نے تو سب کچھ کہا جی کہ اچھا جی ہائبرڈ کا تسلیم کر لو، اور اس کے بعد ساری ذمہ داری جو ہے فوج پہ ڈال کے خود تو صرف نوٹ پڑھاؤ اور خاندان کے بچوں کو پروموٹ کرو اور ان کو جو ہے اقتدار میں لاؤ اور ان کو مختلف کرسیوں پہ بٹھاؤ، اور اس کے بعد مطلب کوئی شرمندگی نہیں ہے. 4 کا ٹولہ 3 کا ٹولہ گھر والوں کا بیٹھ کے جو مرضی فیصلے کر لے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم وی آر دا رولنگ ایلیٹ. یہ تو اب رولنگ فیملی ہے، سارے لوگ ان کے آگے چوں بھی نہیں کرتے. صحیح. تو وہ اب انہوں نے جو نظام بنایا ہوا ہے وہ نظام نہیں چل رہا. تو محسن نے کوئی غلط بات تو نہیں کی. جی محسن نقوی صاحب کی طرف بعد میں آتے ہیں. درانی صاحب، آپ نے ابھی این آر او کا ذکر کیا، جنرل مشرف صاحب کا آپ نے حوالہ دیا. تو جنہوں نے این آر او لیا ان کو تو آپ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، ان کو بھی تو ذمہ دار قرار دیں نا جنہوں نے این آر او دیا. دیکھیں جناب، این آر او دیا، اب آپ کہیں گے کہ جی یہ جو فارم 47 پہ حکومت آئی ہے، آپ تو اس حکومت کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، جنہوں نے یہ انہیں فیسیلیٹیٹ کیا انہیں بھی ٹھہرائیں. آگے ہی بات کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو لینے والے ہیں مال مسروقہ جس کے گھر میں پڑا ہو وہ تو پہلے پکڑا جائے گا نا، تو پھر دینے والا بھی پکڑا جائے گا. اعانت جرم اور جرم ہے. میرے سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ جی یہ ہے تو وہ بھی تو شامل ہے. میں نے کہا ہاں شامل ہے، لیکن مجھے یہ غرض نہیں ہے کہ وہ ہے کہ نہیں ہے. میرا غرض یہ ہے کہ بڑا مجرم کون ہے. اعانت جرم میں تو پھانسی ہو جائے تو وہ بھی قبول نہیں ہوتی. صحیح. مجرم تو جو اصل مجرم ہے وہ ہے جو اس فیسلٹی کو لیتا ہے. اب آپ این آر او پہ آ جائیں. این آر او ہوا، مشرف صاحب کے آس پاس انہوں نے اپنا گھیرا بنایا، امریکنز کا انفلوئنس ڈالا، اور انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کے بعد ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان میں سے کسی کے ساتھ کمپرومائز کر لیں، یہ ہوں گے تو پھر معاملہ آگے چلے گا. تو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے مان لیا. اس کے بعد انہیں تو سزا مل گئی، ان کو انہوں نے غدار بنا دیا، ان کو انہوں نے جو ہے وہ ملک بدر کرا دیا. ٹھیک ہے نا جی. صحیح. اور آخری وقت تک رکھا. ٹھیک ہے جی. ان کو تو بیچاروں کا بھی، ان کو کون سزا دے گا. صحیح. ان کے جرم کے بینیفیشری جو ہیں، مال مسروقہ کے اوپر بیٹھے ہوئے حکمران جو ہیں، صحیح، ان کو تو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. اور آپ کہتے ہیں جی جب بات کرنا شروع کرو جمہوریت کے ٹھیکیدار کون ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں جنہیں جمہوریت کے جیم کا مطلب نہیں پتا، جنہوں نے ساری زندگی کبھی جمہوریت کی شکل نہیں دیکھی، نہ دیکھنا چاہتے ہیں. وہ جو ہے وہ پاکستان میں، اور بڑے بڑے اہل دانش جو ہے وہ ان کی مزہ سرائی میں نکل آتے ہیں کہ جی کچھ بھی ہو وہ جمہوریت تو ہے. کیڑی جمہوریت ہے؟ کہاں ہے عوام؟ 78 سال سے پاکستان کی جمہوریت آپ اٹھا کے دیکھیں، 47 سے لے کے 73 تک آئین نہیں بننے دیا انہی لوگوں نے. ٹھیک ہے، جو ایلیٹ کیپچر ہے انہوں نے نہیں بننے دیا، کیونکہ مشرقی پاکستان والے جو ہیں وہ کہتے تھے کہ آئین بنے گا تو اس میں ہم اکثریت میں ہیں، اکثریت اور جمہوریت ہوگی اس کے اندر. اور انہوں نے آپ دیکھیں اس کی اللہ تعالیٰ ایویڈنس بھی چھوڑ دیتا ہے. یہ بہت چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ جیسے جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں چاہیے کہ 54 کا ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن نکالیں جو اسمبلی نے منظور کر لیا تھا. محمد علی بوگرا نے جس کو پیش کیا تھا، محمد علی بوگرا پلان کے طور پہ، اس کے اندر پورے پاکستان کے، مغربی پاکستان، اب آپ یہ کہتے ہیں اب صوبوں کے اوپر ابھی میں بات کروں گا، مغربی پاکستان کے اندر اس آئین کے مطابق پنجاب کے اندر جو ہے وہ مغربی پاکستان کے اندر جو ہے وہ پنجاب صوبہ تھا، خیبر پختونخوا کے پی کے اس کو NWFP صوبہ تھا، سرحد بلوچستان، برٹش بلوچستان اور جو اسٹیٹس ہیں ان کو اکٹھا کر کے وہ بھی انہوں نے گڑبڑ کی تھی. اور کراچی جو ہے وہ فیڈرل ٹیریٹری تھی، شکارپور صوبہ تھا، بہاولپور صوبہ تھا اور سندھ صوبہ تھا. صحیح. تو مطلب یہ 2 اس میں ہاؤسز تھے، سینٹ تھا، ہر چیز تھی، اور ایسٹ پاکستان کو اس کا شیئر ملا ہوا تھا، پاکستان کو اس آئین کو انہوں نے لاگو نہیں ہونے دیا اور سول مارشل لا لگا دیا. صحیح.
ٹھیک ہے جی. اور وہ جو ہے اس کے بعد پھر ساتھ اس کے چلتے کودتے رہے. پھر کہتے ہیں جی 56 کا آئین بنا, اس کو توڑ دیا. 56 کا آئین تو بنا ہی نہیں تھا. 56 کا آئین جو ہے وہ حقیقت میں آئین پاکستان نہیں ہے, وہ آئین تنسیخ پاکستان ہے, وہ آئین تقسیم پاکستان ہے. صحیح, کیونکہ اس کے اندر آپ نے پیرٹی کے اصول کو بالکل اپروو کیا. بالکل. آپ نے 54 کے آئین میں کوئی پیرٹی نہیں تھی, آپ نے اس کے بعد مارشل لا لگایا, سول مارشل لا لگایا, اس کے اندر آپ نے پیرٹی کو اپروو کیا. پیرٹی کو اپروو کرنے کے بعد 56 کا ایک ٹریش کانسٹیٹیوشن میں اس میں سن رہا تھا ایک ہمارے بڑے ڈوائر ہیں, وہ جی 56 کا آئین توڑ دیا. کیڑا 56 کا آئین؟ 56 کے آئین نے تو ملک توڑ دیا. صحیح. اور اس کے بعد چلتے چلتے 73 تک آئے. 73 تک انہوں نے نہیں مانا بنگالیوں کو. پھر یحییٰ خان مجبور ہو کے اس نے مطلب 71 میں جو ہے 73 کے اس کے آئین کا جو ہے وہ پیرٹی کو ختم کیا اور مطلب بیلنس کیا, ان کو ان کا شیئر دیا. اس کے بعد الیکشن ہوئے, الیکشن میں وہ جیت گئے. تو آپ نے کہا جی کہ ادھر تم ادھر ہم. ابھی کہتے ہیں جی یحییٰ خان نے ملک توڑ دیا. وہ ملک تو تم نے توڑا. وہ اگر مجیب کو حکومت دے دیتے تو اس نے پاکستان لے کے بھاگ جانا تھا. وہ تو توڑنے کے بعد یحییٰ خان کو صدر بنانے کے لیے تیار تھے, اس کو ہر فیسلٹی دینے کے لیے تھے. اب آپ مجھے کہیں گے کہ جی بڑا مجرم کون ہے, بھٹو یا یحییٰ خان؟ ہاں جی, تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا جس نے اس کے بعد یحییٰ خان تو بن گیا غدار. کس نے بنایا؟ بھٹو صاحب نے بنا دیا. اور بھٹو صاحب کیا بن گئے؟ اقلیت میں ہونے کے باوجود توڑ کے پاکستان کو وزیر اعظم بن گئے. ادھر تم ادھر کہنے کے باوجود وزیر اعظم بن گئے. اور ابھی تک جو ہے ان کا خاندان جو ہے وہ رول کر رہا ہے. 73 کا آئین بنایا, اس میں نہ عوام تھے, نہ پاکستان تھا, نہ پاکستان کے مفادات تھے, نہ بنیادی ادارے تھے. اور بنانے کے بعد پھر اس کو توڑ دیا. تو پاکستان کی تاریخ تو انکار آئین سے توہین آئین کی تعریف ہے, اور وہ انہی کے ہاتھوں میں. عوام کہیں ہے نہیں, اس لیے یہ لگے جا. یہ آپ کی اصطلاح جو ہے انکار آئین سے توہین آئین, یہ بڑی اس کی گونج سنائی دیتی ہے ملکی سطح پر. درانی صاحب, آپ نے ایک تائرانہ جائزہ پیش کیا پاکستان کی سیاسی تاریخ کا. اب ہم آ جاتے ہیں جو صوبوں کا ایک, اسے شوشہ کہہ لیں, اسے تجویز کہہ لیں, یا انتظامی یونٹ کا ایک کوئی بھی اسے نام دے دیں, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, اس وقت اب پرابلم یہ ہے کہ حکومت, یہ والی جو حکومت ہے, یہ ڈیلیور تو کر نہیں پا رہی. ٹھیک, اس کے بارے میں یہ احساس جو ہے وہ چالیے مطلب اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے رہی ہے. ملک کو کچھ نہیں دے رہے, قرضوں کو لے رہے ہیں اور کچھ نہیں دے رہے. NFC ایوارڈ کو انہوں نے 18ویں ترمیم میں واحد مجرم ہوں جو 18ویں ترمیم کا پارٹنر نہیں. میں نے اکیلے پارلیمنٹ کے طور پہ, پارلیمنٹیرین کے طور پہ مخالفت کی تھی. یہ ریکارڈ پہ موجود ہے, اسمبلی کے ریکارڈ, دستخط نہیں کیے, بائک آؤٹ کیا. اور میں نے یہ کہا کہ یہ جو NFC ایوارڈ تم صوبوں کے چیف منسٹرز کو دے رہے ہو, یہ وہاں کے عوام کا اور آپ کی بات یہ ٹھیک ہوئی. اور اب دیکھ, کھربوں روپے اس وقت تک جو ہے ان کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے. لانچوں میں گئے, بوریوں میں گئے, جہازوں میں گئے, کس چیز میں گئے, جہاز خرید کے ان میں گئے, ٹھیک ہے جی, کس چیز میں گئے مجھے نہیں پتا, کوئی پوچھنے والا نہیں. اب یہ ہوا ہے کہ اس وقت جب مکمل بھٹا بیٹھ گیا, اتنی بڑی مارکہ حق کے بعد, اتنی بڑی اچیومنٹس کے بعد, پھر سزا کس کو ملی؟ قوم کو. ملک کے عوام نے, غریبوں نے, مڈل کلاس فوج نے مل کے جو ہے ملک کا دفاع کیا, ملک کو عزت دلائی. اس کے نتیجے میں انہیں دنیا میں عزت ملی. جب اس کا ریوارڈ آیا تو انہوں نے کہا جی کہ FX سزوکی والا, CD70 والا, ہر موٹر سائیکل والا ہمارے لیے ٹیکس اکٹھا کرے گا. بالکل, جگہ ٹیکس مطلب جو 22 میں لیوی 12 روپے تھی, 10 روپے تھی, وہ آج جو ہے 80 سے 160 روپے تک پہنچا. بالکل, کوئی پوچھنے والا نہیں. اس طرح تو جگہ ڈاکو بھی نہیں ڈاکہ ڈال سکتے جس طرح انہوں نے ڈالا. اور اس کے بعد آپ بجلی دیکھ لیں, بجلی بھی, تیل سستا ہو جائے تو بجلی سستی نہیں ہوگی, گیس سستی ہو جائے تو گیس سستی نہیں ہوگی, مہنگی ہوگی تو واپس نہیں آئے گی. اب تو یہ ہے کہ ہر سانس کے ساتھ بڑھے گی اور ہر سانس کے ساتھ مزید بڑھے گی, کم تو ہونی نہیں ہے. بالکل. تو اس لیے یہ جو ساری سچویشن بنی ہے, اس سے اب تنگ ہے. ٹھیک ہے, فوج بھی تنگ ہے. اب تو فوج کی تنخواہوں کے پیسے بھی انہوں نے ختم کر دیے. جی, اب کہتے ہیں ہم صوبوں سے بھیک مانگ کے آپ کو تنخواہ دیں گے. اور تمہارے کیوں نہیں پیسے ختم ہوتے, تمہاری جائیدادیں کیوں نہیں بکتی؟ تو وہ جو ہے وہ اب تو اس لیے جب مکمل طور پر یہ کلیپس کر گئے ہیں, ان کا معاشی نظام کلیپس کر گیا, تو اب فوج کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے, ملک کے لیے سوچنے والوں کے لیے بھی مقام ہے کہ اب کیا کریں. تو اس کے کیا کریں کے اندر جو اب سجیشنز آئی ہوئی ہیں, اس میں یہ کیا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب جو ہے وہ تو ہم پڑھے پہ لکھوا کے لائیں گے, وہ تو ہمارا ہے, ہمارے خاندان کا ہے. وہ کہتے ہیں جی سندھ جو ہے وہ ہمارے خاندان کا ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور بلوچستان اور KP کے جو ہے وہ دہشت گردوں کے حوالے کرو, ہمیں تو اپنا خاندان چاہیے. اچھا نہیں, میں ادھر آپ نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب ہم نے پٹے پر لکھوایا ہوا ہے. جب اپوزیشن لیڈر تھے شہباز شریف صاحب,
انہوں نے صوبہ بہاولپور کی بھی قرارداد منظور کی تھی اور جنوبی پنجاب میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ نئے یونٹس بننے چاہیے، تو وہ تو موجود ہے، نون لیگ تو اس کے حق میں ہے۔ نون لیگ حق میں نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی حق میں آپ کو تاریخ کی بات کر رہا میں بھی ہوں۔ تاریخ بتا رہا ہوں کہ نون لیگ حق میں ہے، پیپلز پارٹی بھی حق میں ہے، جے یو آئی بھی حق میں ہے، جے آئی بھی حق میں ہے۔ 9 مئی 2012 کو جو پنجاب اسمبلی میں 2 ریزولوشن پاس ہوئے تھے، اس کے اندر یونینیمس ریزولوشن سے تمام پارٹیوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ بہاولپور صوبہ بنایا جائے، بحال کیا جائے اور جنوبی پنجاب صوبہ بنایا جائے۔ جی، یہ وہ تحریک تھی جو اس خاکسار نے 2008 میں شروع کی تھی، جا کے وہاں پہ بہاولپور سے شروع کی تھی۔ پتہ چلا یار جنوبی پنجاب بھی لوٹا پڑا ہے، اس کو بھی ساتھ شامل کیا، اور اس کے اوپر 4 سال تک مسلسل عوام میں آگاہی کی تحریک چلائی گئی، عوام کو بیدار کیا گیا، وہ اس کے حق میں کھڑے ہو گئے جب تو یہ ساری پارٹیاں مجبور ہو گئیں اور انہوں نے اسمبلی میں آ کے قرارداد پاس کر دی کہ جی ان 2 صوبوں کو بنایا جائے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے ہزارہ میں تحریک چلی، کے پی کے میں ہزارہ نے بھی کہا کہ جی آپ یہ صوبے بنائیں۔ ہمارا نون لیگ نے اس کے حق میں بھی ووٹ دیا۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ جب وہ تو موقع نکل گیا، آگے الیکشن آ گئے، اس میں داندلی کر کے جیت گئے، اب انہوں نے کہا جی اب تو نہیں ہم بننے دیں گے، مجھے پتہ ہے، مجھے اسٹریٹ انہوں نے کہا جی ہم نہیں بننے دیں گے، تسی کر لو جو کرنا ہے۔ وہ صرف اپوزیشن کی باتیں تھیں، وہ صرف اپوزیشن کی باتیں تھیں، الیکشن کی باتیں تھیں، عوام کو دھوکہ دینے کی باتیں تھیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جی وہ جی ہم نہیں بناتے، نہیں بنایا، اور اڑے رہے۔ اب جو ہے صورتحال وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اب اس وقت چونکہ اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک دباؤ آ رہا ہے کہ جی آپ صوبوں کے سلسلے میں کچھ کریں۔ اب ان کا جو ماڈل آیا ہے بیوروکریٹک ماڈل، جس میں کہ ایک بورڈ کے اوپر 28 صوبے ہیں اور وہ بن جائیں گے، وہ بیوروکریٹس نے بنایا ہے۔ اس کا یہ جو پورا تھیسس ہے اس کا پیپر پہلا میں نے ہی بنایا تھا۔ اچھا، پاکستان میں نئے صوبوں کو بات کرنا جرم تھا، میں نے ہی اس کو حلال کروایا تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو نئے صوبوں کی ضرورت ہے، پاکستان کو بلدیاتی اداروں کی ضرورت ہے، پاکستان کو وسائل کے عوام تک جانے کی ضرورت ہے، لیکن اس سارے کام کو کرنے کا لیے آپ کو آئینی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آئینی طریقہ ٹھیک ہے۔ آئین یہ کہتا ہے کہ جی اگر صوبائی اسمبلی 2/3 اکثریت سے اپنی اپروو کرے، پھر وہ قومی اسمبلی اور سینٹ 2/3 اکثریت سے، میرے حساب سے 18ویں یہ تو نہ 9 من تیل آئے گا نہ راتا ناچے گی۔ کوئی راتا رات چکی ہوئی ہے۔ 2012 میں راتا ناچی اور یونینیمسلی یہ قرارداد پاس کی، ٹھیک ہے، پنجاب اسمبلی نے۔ راتا کیسے نہیں ناچے گی، راتا تو ناچی۔ ٹھیک، اس کے بعد یہ ہوا کہ مرکز کے اوپر وہ بائنڈنگ ہے اگر صوبہ کرتے تو، لیکن یہ تو جھوٹوں کے پیر ہیں تو یہ مکر گئے۔ اب یہ ہے کہ اگر حکومت کو، اور اگر آج واقعی صوبے بنانے ہوں تو سب سے پہلی جو حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ 3 صوبے بنا دیں، بہاولپور، جنوبی پنجاب اور ہزارہ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ 28 لے کے آئیں گے تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے پلاننگ بھی کر لی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ابھی میٹنگ ہوئی تھی لاہور میں، اس کے بعد انہوں نے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لی ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ تمام نیشنلسٹوں کو، تمام سینٹیمنٹ وہاں موجود ہے جو پرو سندھ، ان کو وہ نکال دیں گے۔ ٹھیک ہے، اور ادھر سے یہ پنجاب میں دانشوروں کو اور ساروں کو یہ نکال دیں گے کہ جی تم کہو جی اگر سندھ نہیں تو پنجاب کیوں تقسیم ہو؟ تو کیا یہ تقسیم کون کہاں سے ادھر جا رہا ہے بھائی؟ یہ تو پہلے بھی تقسیم کی تم نے، تقسیم یحییٰ خان کے ہاتھوں ختم کروائی اور پھر مطلب 18ویں ترمیم میں بھی اس کو ریسٹور نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ بھی میرا اعتراض تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت اگر ایک دفعہ ایک نیا صوبہ بن گیا چھوٹے سائز کا، اس کے بعد کسی کا باپ نئے صوبوں کو نہیں روک سکتا۔ کیونکہ انڈیا میں ایسے ہوا، انڈیا میں پہلے جناب 4 صوبے بنے، اس کے بعد جناب پھر کرتے 2014 تک 9 صوبے 28 بن گئے، ایک دن میں نہیں بنے۔ یہ جو بیوروکریٹک سولوشنز ہوتے ہیں، جو ابھی انہوں نے جو وہ دیا پریزنٹیشن جو کہ 5-6 سیکٹریوں نے بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر وہی انہوں نے بیوروکریٹک سولوشن دیا ہوا ہے۔ وہ کریں گے تو سندھ میں بھی اللہ گلا شروع ہو جائے گا، پنجاب میں یہ کرا دیں گے۔ نہیں، انہیں آئین کے نیچے رکھیں جو انہوں نے آپ ہی بنایا ہوا ہے۔ ناممکن کو ممکن ہم نے کیا ہوا ہے، اور جب عوام کھڑے ہوں ہر چیز ممکن ہو جائے۔ سندھ میں صوبہ بنانے میں بنوا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن عوام کے سر پہ بناؤ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ جی بیوروکریسی کے نام سے ڈرائنگ بورڈ پہ لائنیں لگا دی، پریزنٹیشن دے دی اور جی 28 صوبے تیار۔ اچھا جی 28 ڈویژن ہے تو 28۔ یوں جمہوری عمل اس طرح نہیں چلا کرتا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ اس کام کے لیے آپ کو کنسنسس پیدا کرنا پڑتا ہے، اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ وہ تیار ہے، عوام تیار ہے، یہ تیار نہیں ہے۔ اچھا نہیں درانی صاحب، ابھی آپ نے جو لاہور کی ایک میٹنگ کا ذکر کیا، اس کے بعد ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اس پر کوئی بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ہمارے رہنما اس پر محسن نقوی صاحب کی بات پر کوئی بیان بازی نہ کی جائے۔ دوسرا، ایک انتہائی اہم وزیر ہے
جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے آپ ہی کی مثال دی، انہوں نے جو ابھی آپ نے مثال دی انڈیا کی، افغانستان کی، انہوں نے کہا بالکل اس کو ہونا چاہیے. تو وہ تو انکاری نہیں ہے نون لیگ والے، اصل تو جو جن کے پاؤں جل رہے ہیں وہ تو سندھ والے ہیں. دونوں کے پاؤں جل رہے ہیں، دونوں کا سر بھی جل رہا ہے. اچھا. ٹھیک ہے جی، میاں صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ اس کے خلاف بیان نہ تھے، اس کے خلاف بیان تھے. انہوں نے اپنے گھر پہ کہا ہے کہ ادھر رابطہ کریں اچھا. کراچی میں، اچھا. اور ایک مشترکہ حکمت عملی بنائے، اچھا. اور وہ بن گئی ہے. یہاں پہ بھی کالم آنے شروع ہو جائیں گے کہ جس پنجاب کو تقسیم کیا تو جی پنجاب کی پگ میلی ہو جائے گی، اور جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ پھر اور جی اس کے لیے ایک لایانی قسم کے استدلال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ابھی تو ہر چیز رکی ہوئی ہے تو پھر ہر چیز ہل جائے گی. کیا رکی ہوئی ہے؟ غریب کا تو گھر رکا ہوا ہے، غریب کا تو بجلی کا بل رکا ہوا ہے، غریب کے تو بچوں کی تنخواہ رکی ہوئی ہے. لاہور کے بچے کی تنخواہ فیس دیتے وقت بھی غریب کا وہی حال ہوتا ہے جو راجن پور کے غریب کا ہوتا ہے. صحیح. اس کی فیس جو ہے وہ 50 روپے ہوتی ہے، اس کی بیچارے کی 5,000 ہوتی ہے. بالکل. حال تو دونوں کا ایک ہی ہے. کیا دیا تم نے عوام کو سوائے اشتہاروں اور نعروں کے اور باتوں کے علاوہ، اور اپنی شکلیں دکھا دکھا کے ان کو یہ یقین دلاتے ہو کہ یہی شکلیں ہماری مسیحا ہیں. یہ کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں مرسو مرسو سندھ نہ دیسو، ٹھیک ہے. مراد علی شاہ صاحب سندھی ٹوپی پہن کر وہ کہتے ہیں یہ گھسی پیٹی باتیں ہیں، سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے. تو اصل تو لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تو سندھ کی طرف سے آ رہا ہے. دیکھیں جی سندھ کی طرف سے لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہے ہیں. ان کا فیسیلیٹیٹر کون ہے؟ اچھا آپ چلیں سندھ کی پہلے بات کر لیتے ہیں، آپ سندھ کے اوپر فوکس. دیکھیں ان کے پاس اس کے لیے ایک گراؤنڈ سپورٹ موجود ہے. سندھ نے، میں نہیں کہنا چاہتا کہ ایکسٹرنل جو پاکستان دشمن فورسز ہیں ان کے ساتھ مل کے انہوں نے ہر کام کیا ہے. مثلا نمبر 1 کالا باغ ڈیم بننا تھا، اس میں سب سے زیادہ فائدہ سندھ کا، ٹھیک نہیں بننے دیا. ٹھیک، وہ پاکستان کا ایشو تھا، ٹھیک نہیں بننے دیا. سندھ کا میں سندھی ہوں، اس میں تو کے پی کے بھی انوالو تھا نا. سندھ کا آپ سب سے زیادہ جو اس کے اگینسٹ موومنٹ تھی، میں تو خود اس کو لے کے چل رہا تھا، وہ سندھ سے تھی. بینظیر بھٹو صاحب نے آ کے راستہ بند کر دیا سب سے. ٹھیک ہے، کے پی کے میں اور طرح کی فیلنگس تھی، وہ ایڈریسیبل ایشوز ہیں. اچھا، کہ جی ہائٹ اتنی ہونی چاہیے، ہم ڈوب جائیں گے، ہم ڈوب جائیں گے، وہ باتیں ساری بنائی ہوئی ہیں، لیکن وہ ہے. لیکن کالا باغ ڈیم کو رکوایا کس نے؟ انہوں نے، بٹیروں نے. اس میں مکمل تعاون ہے، وہ اپنے کنسنسس کے لیے پیچھے ہٹ گئے. دوسری طرف آ جائیں آپ، جب آپ کوئی ایشو نہروں کا ایشو تھا چولستان کی آباد کاری کے لیے، بڑا ان کا سٹار پروجیکٹ تھا بائیکوادیوں کا، انہوں نے ڈچ کر کے رکھ دیا اس کو. پریزیڈنٹ زرداری ہاں پہلے مان گئے، بعد میں پیچھے سے لوگوں کو یہ تو کہتے چوری کرو، ساتھ میں چور آئے. سوری ابھی بھی آپ دیکھ لیں، میں ابھی بتا دیتا ہوں. ابھی جناب وہاں پہ سارے ہمارے میرے دوست ہیں، ہمارے نیفل بھائی نکلے جنون بھی، وہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ سندھ سے بڑا پیار ہے، وہ نکلیں گے. اس کے بعد جناب وکلا نکلیں گے، اس کے بعد مختلف طبقہ نکلیں گے، اسٹوڈنٹس نکلیں گے، سب کو نکال کے سب کے پیچھے سپورٹ ہوگی حکومت کی، اور وہ ایک طوفان کھڑا کر دیں گے. اگر آپ نے سندھ کے اندر کراچی کو صوبہ بنانے کی بات کی تو ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جس کے لیے آپ نے گراؤنڈ پریپیئر نہیں کیا ہوا. میں جا کے بہاولپور میں کھڑا ہوتا ہوں جی، میں کہتا ہوں کہ بہاولپور صوبے کو بحال کرو. میاں صاحب آئیں مجھے میری مخالفت کر کے دکھائیں، سب کچھ نہیں پار کر سکیں گے. آپ کو یقین ہے کہ آپ ادھر سے وہ حلقہ بھی جیت جائیں گے؟ حلقہ تو ہلکی بات ہے نا، میں تو ایک اصول کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں نے حلقوں کی سیاست نہیں کی، میں نے اصولوں کی سیاست کی. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا معاشرے میں. میں تو اگر میں ہلکے کی کرنا ہوتی تو میں پہلے سے ہلکے میں جا کے بیٹھ جاتا. ہلکے کی اور ڈائنامکس ہوتی ہیں. ہلکے والے لوگ تو بڑے مضبوط لوگ ہوتے ہیں جو ہلکے کی سیاست کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں اپنے عوام کی. میں ان کے خلاف نہیں ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے صوبے کوئی بری چیز ہے تو پھر بہاولپور صوبے کی مخالفت کر کے دکھاؤ. نہیں کریں گے. دیکھیں بھٹو صاحب کو کہا گیا تھا کہ صوبہ بحال کریں ہمارا، صوبہ بہاولپور، تو انہوں نے کہا تھا اس کے لیے تو خون دینا پڑتا ہے. تو آج تک تو صوبہ بہاولپور کے لیے خون تو بہا نہیں. بہاولپور کے لیے جب یحییٰ کوئی آواز بھی نہیں اٹھی. بہاولپور کے لیے جب یحییٰ خان نے اس کو پنجاب میں ضم کر دیا جی، پورے بہاولپور اس کے خلاف تحریک پہ نکل آئے. اس کے اندر 2-3 لوگ شہید ہوئے جی. اس کے بعد سینکڑوں لوگ جیلوں میں گئے. اس کے بعد 71 کے الیکشنز ہوئے جس میں بہاولپور میں متحدہ محاذ جیت گیا. اچھا، ان کے ساتھ انہوں نے، اور اس نے مجیب الرحمان کو سپورٹ کہا کہ میں آؤں گا تو میں صبح بحال کر دوں. اس کے بعد پھر وہ بھٹو صاحب نے بھی، مطلب پاکستان کی خیر اگر ہونے لگے تو پوری طاقتیں جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں. وہ پھر ادھر تم ہو گیا، ادھر ہم ہو گیا. بہاولپور کو بھٹو صاحب کی ویسے ہی پھر ایک ان کی انیمیسٹی ڈیولپ ہو گئی. پھر انہوں نے سرائکی صوبے کا رولا کھول دیا، وہ بھٹو صاحب کو اپنے سیاسی طریقے سے. اس لیے بہاولپور کا خون دینا، تو کیوں خون دینا پڑے گا حق لینے کے لیے؟ کون سا فارمولا ہے؟ انہوں نے کتنا خون دے کے حکومتیں لی ہیں؟ خون دینا پڑے، غریبوں کو خون دینا پڑے گا اور انہیں لوٹ مار لینی پڑے گی. یہ کون سی بات ہے یار؟
गरीब वो इसीलिए रखे हुए हैं कि उनका खून निकालो तुम। ठीक है जी, मौलवी साहब आए थे वो भी कहते हैं खून दो, और कबीर आए थे वो भी कहते हैं खून दो। और यार बात सिंपल सी है कि अगर हमें भावलपुर के अवाम चाहते हैं कि उनका सूबा बहाल होना चाहिए, बस वहां जाकर, वहां पंजाबी है, सबसे ताकतवर जो भावलपुर सूबे का सपोर्टर है वो पंजाबी है, उर्दू स्पीकिंग है, वो तारिक चीमा हो, वो उर्दू अलवी साहब, अलवरी साहब हो, मतलब ये है कि या सराइकी हो, मैं सराइकी, मतलब हम में से हमें तकसीम करके दिखाओ भावलपुर के, बावल नगर से शुरू हो जाओ रहीम यार खान तक, बिल्कुल ऐसे करके दिखाओ तकसीम भी। सारे लोग वहाँ छोटे जमींदार है ना, बड़ेरे नहीं है, इसलिए इकट्ठे हैं सारे। बिल्कुल। तो इसलिए ये जो तुम लोग बातें करते हो तकसीम की, नहीं, अगर आपने आज पाकिस्तान को ठीक करना है, ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर नए सूबे बनाने का आगाज करते हैं। पहली किस्त में 3 सूबे बनाए जिनकी असेंबली से अप्रूवल मौजूद। उसके बाद देखें अवाम जूतियां मार मार के इनसे सूबे बनवाए। अच्छा, आपने ब्यूरोक्रेटिक जो हल है, जो 36 सूबे हैं, 28 सूबे हैं यूनियन की सरकार, वो आपने यानी उस पर तो तनसीख फेर दी कि ये गलत है। नहीं, मेरी अर्ज सुन ले। फिर आपने कहा कि ये सियासी अमल नहीं है। उस सियासी अमल तो आपने खुद ही खत्म कर दिया। मुल्क की सबसे बड़ी जो सियासी जमात है वो तो उज़्व मुअत्तल है। फिर सियासी कंसेंसस कहां से आएगा? पीटीआई देखें, उनको सियासत करने की इजाजत नहीं है, सियासी आपके पास कोई हिमायत नहीं है, तो फिर ब्यूरोक्रेट ही रह जाते हैं, या पाकिस्तान की वो कुव्वत है जो सूबों के हक में नहीं है। देखें, जहां तक सवाल है ये जो 28 सूबों वाला प्रपोजल है, मैं इसको जेनेटिकली बहुत गलत नहीं समझता, ठीक है, लेकिन उसका प्रोसेस ठीक नहीं है। अगर आप ड्राइंग बोर्ड पे चाहेंगे सूबे बना के जमीन पे लगा दें तो ये किसी प्रेजेंटेशन में हो सकते हैं, पॉलिटिकली नहीं हो। तो आप पॉलिटिकल इसका हल बताएं। हल तो मैं बता रहा हूँ आपको जी, ये तो नहीं हो सकते, इसलिए मैं उनका खिलाफ नहीं हूँ। आप फिर ये कहेंगे मैं प्रपोजल के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी के खिलाफ। ठीक है, बिल्कुल सही नहीं समझता, खिलाफ तो और ठीक है, सही नहीं समझता। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी मैं ये बता रहा हूँ कि जिन सूबों के ऊपर पॉलिटिकल होमवर्क हुआ है उनको पहले बना दें और बाकी बनने का अमल शुरू हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं रोक सकेगा। ये अब क्लियर है कि नहीं? बात क्लियर? ठीक, दोबारा क्लियर करनी हो तो क्लियर करे, ताकि आपके, मैं ये नहीं कह रहा कि सूबे नहीं बनने चाहिए, मैं कह रहा हूं बनने चाहिए, लेकिन उसका तरीका वो होना चाहिए जिसमें वो बन सके। वरना जो परवर्ट, देखिए इंडियन पैसा आ जाएगा। पाकिस्तान में जहां नए सूबों की बात आई, उसको रोकने के लिए फितनतुल हिंदुस्तान कूद के बीच में आ जाएगा, किसको रोको? उसके अंदर आपके वडेरे जागीरदार कूद के आ जाएंगे कि रोको उसको। जो है ये वाले जितने लोग हैं जो हुक्मरान चले आ रहे हैं 54 साल से, वो कूद के आ जाएंगे इसको। इसलिए आपको हिकमत से चलना है, अपना मुल्क है। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरी चीज, और आपका क्या था सवाल? नेक्स्ट ये था कि सियासी कुव्वतों को तो उसमें मुअत्तल बना दिया आपने, सबसे बड़ी सियासी जो जमात है। बात ये है कि सबसे बड़ी सियासी जमात जो है वो 2 जगह पे है, एक अवाम में है और एक जेल में। आपने कहा था, आपका जुमला मुझे याद है कि आधी पीटीआई अवाम में है और आधी जेल में है। नहीं, बल्कि आज पूरी अवाम में और पूरी जेल में। अच्छा, जो असेंबलियों में बैठे हुए हैं वो ना कभी पीटीआई में रहे हुए हैं, अगर रहे भी हुए हैं तो मतलब वो बेचारे, वो कुछ, वो तो हुकूमत की भी टीम बने हुए हैं। सही। अब मैं आपको अगली बात करता हूँ, आप ये सूबे बनाने का अमल शुरू करें, जेल से लेके अवाम तक पीटीआई का हर वर्कर उसके साथ होगा। ये आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। मैं दावा नहीं कर रहा, मैं ये समझे आपको इतला दे रहा हूँ, आपको खबर दे रहा हूँ, आप इस चीज को मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। अच्छा, ये तमाम तर जो अवाम के साथ हुई हुई ज्यादतियां हैं या उनके ऊपर जो सियासी डिस्टॉर्शन हुई है, उन सबको खत्म करने का एक सबब बन गया। नहीं, वो तो पहले उनका पहला मुतालबा ये होगा हमारे लीडर को बाहर निकालें, हम पर मुकदमात, वो तो दूसरी तरफ आ जाएंगे ना। मेरा पहला मुतालबा उनके लीडर का मुतालबा ये नहीं है मुझे रिहा करो, उनका मुतालबा इनको खत्म करो। अच्छा, आपने देखे पीटीआई का जो इस वक्त का नैरेटिव है वो हुकूमत बना के देती है। हुकूमत पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाती है। हुकूमत पीटीआई की लीडरशिप को जो है वो टकराव के लिए इस्तेमाल करती है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। ये टकराव मैं तो 2.5 साल से यही कह रहा हूं, भाई लड़ना किस चीज का है? कौन लड़ सकता है अपनी एस्टैब्लिशमेंट से, अपनी फौजों से? कौन अक्लमंद? सियासी जदोजहद होती है। बजट पे बोलना नहीं, तेल के महंगे होने पे बोलना नहीं, आवाम के ऊपर होने वाली बेइंसाफियों पे बोलना नहीं है। बोले इमरान खान को रिहा करो, और हम जी जो धरना लेके जा रहे हैं हम रिहा करा के आएंगे। कब धरने से कोई रिहा हुआ है? बिल्कुल सही। तो ये तो मतलब उनको उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया हुकूमत ने। उनके अपने ही लोग हैं सारे, या उनको बना लिया हुआ उन्होंने, या उन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसलिए ये इश्यू, इमरान खान की रिहाई अगर इमरान खान ने लेनी होती 1 महीने में मैं उस पर रिहा करा देता। वो नहीं लेना चाहता रिहाई, वो इनको फारिग करना चाहता है जो इक़्तिदार में बैठे हैं। फौज से उसकी क्या जंग है? वो तो इनसे ज्यादा वन पेज करता फिरता था।
اچھا اس کا مطلب ہے آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان فوج کے خلاف نہیں ہے, عمران خان اس حکومت کے خلاف ہے. آبویسلی اس کو فوج کے خلاف اس حکومت نے ثابت کیا اپنی تمام قوتوں کو استعمال کر کے, صحیح, اور ان کی تمام حماقتوں کو استعمال کر کے. ان کے پاس بھی تو حماقتوں کا ایک خزانہ ہے. دیکھیں درانی صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج کی اور عمران خان کی لڑائی نہیں ہے, لڑائی حکومت اور عمران خان کی ہے. پچھلے دنوں آپ نے کوشش کی کہ آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو, تو آپ کو پنڈی نے روکا یا اسلام آباد نے روکا؟ آپ کی ملاقات تو نہیں ہونی تھی نا. میرا ملاقات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. مجھے آپ نے تو ملک کے مفاد میں ملنا تھا. دیکھیں ملنے کا چکر کیا ہے, ملنے کے بعد باہر میڈیا کھڑا ہوگا اور میں میڈیا کے سامنے جو ہے یہ عمران خان صاحب نے یہ کہا, مجھے یہ کہا. وہ یار کسی کو تو استعمال, وہ جیل میں پڑا ہوا ہے, ایک ابتلا سوچ کے بھی آنسو آ جاتے ہیں اس کے بارے میں, ایک ابتلا سے گزر رہا ہے, تو اس بیچارے کو بھی استعمال کرنے پہ ڈرے ہوئے. میری عادت ہے مردوں کو بھی استعمال کرتے ہیں, زندوں کو بھی استعمال کرتے ہیں. بھائی عمران خان کے بارے میں 2 سال پہلے میں نے کہا کہ عمران خان ڈائلاگ کر رہا ہے اور وہ ڈائلاگ کرتا رہے گا, لیکن عمران خان ڈیل نہیں کرے گا. یہ میں پہلا بندہ ہوں جس نے عمران خان کے بہاف پہ یہ بات کہی تھی. کسی پی ٹی آئی والے میں ضرورت ہے تو اس کو روکے. ایک سیکنڈ ادھر مجھے آپ ایک بات بتائیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈائلاگ کس سے کرنا ہے, جس سے وہ عمران خان صاحب جس سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں وہ ریفر کر دیتے ہیں حکومت کی طرف. کون آپ سب کہانیاں ہیں جو نہیں, کوئی کہانی ہے بالکل کہانی ہے حکومت کی پھیلائی گئی کہ جی ہم نے ادھر ریفر کر دیا. تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ بات کرنی ہے تو ان سے کرو. اب وہ کون سے کیوں کرتے ہو, اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے کرنے والی. لیکن میری گزارش, کبھی مقتدرہ نے اس بات کو ڈینائی نہیں کیا. مقتدرہ کہتی ہے کہ یہ حکومت سے بات کرے. مقتدرہ کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ ڈینائی کرے؟ کانسٹیٹیوشنل کوئی اختیار نہیں. وہ ڈینائی کرے جی مقتدرہ, یہ وہ دام ہم نے سیکھ لیے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ان کا سر کدھر ہے پیر کدھر. بھائی بات سمپل سی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا, فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کرے. وہ تو حکومت نے کرنا ہے. حکومت مر جائے گی نہیں کرے گی, جس دن شروع کرے گی اس دن ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اب عمران خان کے پاس کیا راستہ ہے اس حکومت کو ختم کرے؟ یہ بات ہے سیاسی. حکومت یہ کرتی ہے کہ جب یہ بات آنے لگتی ہے وہ کہتی ہے پہلے مقتدرہ کو ختم کرو پھر ہمیں ختم کرو. کر سکتا ہے کوئی نہیں, انارکی ہو جائے گی, ملک میں نقصان ہو جائے گا. بالکل بالکل. اس لیے یہ باتیں بڑی سمپل سی ہیں. عمران خان صاحب اس معاملے میں اگر وہ جذباتی ہوں بھی, وہ کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہو, تو میں اس کو ان کی جذباتیت کہوں گا نا, ٹھیک ہے نا. لیکن اس نے کمپرومائز تو ابھی تک نہیں کیا نا. میں نے کہا تھا کہ وہ نہیں کرے گا. صحیح. اور میں آج آپ کو یہ پریڈکٹ کر دوں, آج اس حکومت کو ختم کریں, نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائیں, ٹھیک ہے, عمران خان پورا تعاون کرے گا. ٹھیک, میں نے مل کے کیا کرنا ہے؟ میں جی ملوں گا, پھر میں آؤں گا, پھر میں میڈیا کے سامنے کھڑا ہوں گا, پھر میرا چہرہ مبارک جو ہے ساری دنیا دیکھے گی. میں مل کے کی کرنا ہے؟ پھر مجھے پتا ہے اس کا مسئلہ کیا ہے. ماں کو بتانا پڑتا ہے بچہ کیوں رو رہا ہے. صحیح. ہم آپس میں مطلب بھائیوں کی طرح ہے نا, تو ہمیں پتا ہے کہ کسی کا کیا دکھ ہے. اس کا دکھ یہ ہے حکمران آپ جنہوں نے پاکستان کو لوٹ کیا ہے. کس نے ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں, کروائی ہوئی ہیں عمران خان؟ انہوں نے بند کروائی ہوئی ہیں خود. انہوں نے بھی کی ہیں, انہوں نے بھی کی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ میں ملاقاتیں جو کر کے آتا تھا وہ آ کے جو یہ بیان دے دیتے تھے وہ دے دیتا تھا. اچھا ہوا اس کی کم از کم ایکسپلائٹیشن تو رکی ہوئی ہے. اس کو اندر بیٹھے ہوئے کوئی ایکسپلائٹ کرتے تھے حکومت والے. اچھا اب ایک یہ بھی محسن نقوی صاحب کے بیان کے بعد ایک بڑی باز گشت ہے کہ جی ماشاء اللہ آ رہا ہے, اگر یہ نہ ہوا وہ نہ ہوا. آپ کے خیال میں ماشاء اللہ آپشن ہے اس وقت؟ دیکھیں یہ خواہش ہے حکومت کی کہ ہم ہر صورت میں شہید ہو کے جائیں. اچھا, اب یہ فوج کی حکمت عملی ہونی چاہیے کہ ان کو شہید نہ ہونے دیں. واہ. ان کو جوتیوں کے ذریعے نکالے, صحیح, بندوقوں کے ذریعے نہ نکالے. واہ, بالکل ٹھیک ہے. یہ ان کی خواہش ہے آپ کو بالکل. اور دیکھیں میں جو باتیں کر رہا ہوں, میں نے آج میں ان باتوں کے اوپر کھڑا ہوں. صحیح. میں یہ میری انفارمیشن کہہ لیں, میری اسیسمنٹ کہہ لیں, جو کچھ بھی کہہ لیں, میں اس کو پورے کانفیڈنس سے یہ بات کر رہا ہوں. ڈیلی میل نے ایک پھر شوشہ چھوڑا ہے کہ عمران خان کی رہائی کی باتیں ہو رہی ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ میں تو یہ کہتا ہوں آج آپ نئے صوبے بنانے کا عمل شروع کریں, عمران خان اور اس کی پارٹی سپورٹ کرے گی. لیکن اس کے عوض جو عمران خان صاحب مانتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں دینے کے لیے تیار. عمران خان کے بارے میں یہ باتیں نہ کرے, وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا, وہ صرف عوام کے لیے مانگتا ہے. اتنا تو اب تک یار اس بیچارے کو مارجن دے رہے ہیں, 3 سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیا مانگا ہے اس نے؟ اس کو تو یہ ایووکاڈو بھی نہیں دیتے, اس کے تو کپڑے بھی نہیں پہنچاتے, تو اس سے کیا مانگنا ہے؟ یہی تو مطلب باہر آتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے دل دکھتا ہے. اس حکومت میں اتنی سخت ہے کہ عمران خان کو قید میں رکھے, اور اس پر اتنا جو آپ تصویر کشی کر رہے ہیں
اس حکومت کے پاس کیا نہیں ہے؟ یہ تو اتنے تکڑے ہیں کہ ڈائریکٹ گولیاں چلوا سکتے ہیں، عوام کے اوپر چلواتے ہیں، یہ ہر ادارے کو خرید لیتے ہیں، رسپانسبل بندہ جہاں بیٹھا ہوتا ہے اس کو خرید لیتے ہیں، ٹھیکیدار سے لے کے اور مطلب صوبے دار، مطلب جو بھی ہوتا ہے، مطلب چوکیدار تک سب کو خرید لیتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی کمی ہے تجربے کی؟ عمران خان بڑی چیز ہے، بڑی چیز کیا ہے بیچارہ کہتی ہے ان کا اس وقت؟ بڑی چیز تو شہباز شریف ہے، بڑی چیز تو مطلب چیف منسٹرز ہیں۔ عمران خان تو اس وقت کہتی ہے، اب اس کو بڑا بنا بنا کے وہ بیچارے لوگ جیل پایا ہوئے تو پھر اور بڑا بنا بنا کے، یہ ان کا کام ہے کہ یہ اس کو کہتے تو شیر ہے لڑ جا، کہتی ہے اس کو رہا ہونا چاہیے۔ درانی صاحب مقدی گال مکاؤ، آپ کا وین کیا کہتا ہے؟ آپ کی جو سیاسی بصیرت وہ کیا دیکھتی ہے کہ نئے صوبے بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ یہ آخری سوال ہے میرا تو یہ خیال ہے کہ نئے صوبے انشاءاللہ بنیں گے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور بننے چاہیے۔ اور اس وقت جو ہے اب اسٹیبلشمنٹ کو جو سب سے طاقتور ان کے پاس، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی ایک کمزوری ہوتی ہے، فوج کی ایک کمزوری میں نے دیکھی۔ میں کتنوں کے ساتھ رہا ہوں، میں ضیاء الحق صاحب کو ہم نے دیکھا ہے قریب سے، مشرف صاحب کو بہت قریب سے دیکھا ہے، ایون جتنے بھی ان کے ساتھی تھے، ان ساروں کی ایک کمزوری ہوتی ہے، نیشنل انٹرسٹ۔ مشرف صاحب کو ایکسپلائٹ کرنا ہوتا تھا نا، تو جو چکری آتے تھے، سر اٹ از ناٹ ان دا نیشنل انٹرسٹ، ہو گئے۔ اچھا، تو اب میں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہوں گا کہ اس صوبے بڑھانا اس وقت نیشنل انٹرسٹ ہے، واہ، لیکن سیاسی طریقے پہ بناؤ، جیومیٹری کے ذریعے نہ بناؤ، پریزنٹیشنز کے ذریعے نہ بناؤ۔ جو 3 بنے ہوئے ہیں ان کو بنا دو۔ ریفرینڈم ریفرینڈم کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں ریفرینڈم جب اسمبلی نے خود پاس کر دی ہوئی ہے، ریفرینڈم آپ جو ہی کریں گے تو ضیاء الحق کا ریفرینڈم ذہن میں آ جائے گا۔ وہ تو رائے فرانڈم تھا۔ اب مشرف صاحب کا جب ریفرینڈم ہو رہا تھا، ہمارے ایک دوست تھے بڑی امپورٹنٹ جگہ پہ، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا یار ریفرینڈم کا کیا رائے ہے؟ میں نے کہا جی اللہ کے واسطے نہ کراؤ، یہ تو بہتر ہے مشرف صاحب اپنا آرڈر خود لکھیں کہ میں 5 سال کے لیے، وہ اس کی زیادہ عزت ہوگی بنسبت اس کی۔ تو یہ تو انہی اسمبلیوں سے جوتیاں مار کے ووٹ لے لے تو زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ آپ ریفرینڈم کرانے چل پڑے۔ کتنے عرصے تک آپ قومی حکومت دیکھ رہے ہیں؟ میرا تو خیال ہے گزشتہ کل بننی چاہیے تھی۔